السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا ہے جو بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں۔ جب بنی اسرائیل کی بدعمالیاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو ان پر خدا کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ بخت نصر بابلی ایک کافر بادشاہ نے بہت بڑی فوج کے ساتھ بیت المقدس پر حملہ کر دیا اور شہر کے 1,00,000 باشندوں کو قتل کر دیا اور 1,00,000 کو ملک شام میں ادھر ادھر بکھیر کر آباد کر دیا اور 1,00,000 کو گرفتار کر کے لونڈی غلام بنا لیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام بھی انہی قیدیوں میں سے ایک تھے۔ ناظرین و سامعین، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے ایک اہم بات کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل خبر ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اس کے بعد اس کافر بادشاہ نے پورے شہر بیت المقدس کو توڑ پھوڑ کر مسمار کر دیا اور بالکل ویران بنا ڈالا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب کسی طرح بخت نصر کی قید سے رہا ہو گئے تو ایک گدھے پر سوار ہو کر اپنے شہر بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ اپنے شہر کی ویرانی اور بربادی دیکھ کر ان کا دل بھر آیا اور وہ رو پڑے۔ چاروں طرف چکر لگایا مگر انہیں کسی انسان کی شکل نظر نہیں آئی۔ ہاں، یہ دیکھا کہ وہاں کے درختوں پر خوب زیادہ پھل آئے ہیں جو پک کر تیار ہو چکے ہیں مگر کوئی ان پھلوں کو توڑنے والا ہی نہیں۔ یہ منظر دیکھ کر نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے یہ جملہ نکل پڑا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اس شہر کی ایسی بربادی اور ویرانی کے بعد بھلا کس طرح اللہ پھر اس کو آباد کرے گا۔ پھر آپ نے کچھ پھلوں کو توڑ کر تناول فرمایا اور انگوروں کو نچوڑ کر اس کا شیرہ نوش فرمایا۔ پھر بچے ہوئے پھلوں کو اپنے جھولے میں ڈالا اور بچے ہوئے انگور کے شیرے کو اپنی مشک میں بھر لیا اور اپنے گدھے کو ایک مضبوط رسی سے باندھ دیا اور پھر آپ ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو گئے اور اسی نیند کی حالت میں آپ کی وفات ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے درندوں، پرندوں، چرندوں اور جن و انساں سب کی آنکھوں سے آپ کو اوجھل کر دیا کہ کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے، یہاں تک کہ 70 برس کا زمانہ گزر گیا۔ تو ملک فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس کے اس ویرانے میں داخل ہوا اور بہت سے لوگوں کو یہاں لا کر بسایا اور شہر کو پھر دوبارہ آباد کر دیا، اور بچے کچے بنی اسرائیل کو جو اطراف و جانب میں بکھرے ہوئے تھے سب کو بلا بلا کر اس شہر میں آباد کر دیا، اور ان لوگوں نے نئی عمارتیں بنا کر اور قسم قسم کے باغات لگا کر اس شہر کو پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت اور بارونق بنا دیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام کو پورے 100 برس وفات کی حالت میں ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ فرمایا تو آپ نے دیکھا کہ آپ کا گدھا مر چکا ہے اور اس کی ہڈیاں گل سڑ کر ادھر ادھر بکھری پڑی ہیں، مگر تھیلے میں رکھے ہوئے پھل اور مشک میں رکھا ہوا انگور کا شیرہ بالکل خراب نہیں ہوا۔ نہ پھلوں میں کوئی تغیر، نہ شیرے میں کوئی بو باس یا بدمزگی پیدا ہوئی تھی، اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ اب بھی آپ کے سر اور داڑھی کے بال کالے ہیں اور آپ کی عمر وہی 40 برس ہے۔ آپ حیران ہو کر سوچ بچار میں پڑے ہوئے تھے کہ آپ پر وحی اتری اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے دریافت فرمایا کہ اے عزیر، آپ کتنے دنوں تک یہاں رہے؟ تو آپ نے خیال کر کے کہا کہ میں صبح کے وقت سویا تھا اور اب عصر کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ جواب دیا کہ میں دن بھر یا دن بھر سے کچھ کم سوتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں اے عزیر، تم پورے 100 برس یہاں ٹھہرے رہے، اب تم ہماری قدرت کا نظارہ کرنے کے لیے ذرا اپنے گدھے کو دیکھو کہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بکھر چکی ہیں، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں پر نظر ڈالو کہ ان میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں پیدا ہوا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اے عزیر، اب تم دیکھو کہ کس طرح ہم ان ہڈیوں کو اٹھا کر ان پر گوشت پوش چڑھا کر اس گدھے کو زندہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام نے دیکھا کہ اچانک بکھری ہوئی ہڈیوں میں حرکت پیدا ہوئی اور ایک دم تمام ہڈیاں جمع ہو کر اپنے اپنے جوڑ سے مل کر گدھا کا ڈھانچہ بن گیا، اور لمحہ بھر میں اس ڈھانچے پر گوشت پوش چڑھ گیا اور گدھا زندہ ہو کر اپنی بولی بولنے لگا۔
یہ دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام نے بلند آواز سے یہ کہا، عالم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام شہر کا دورہ فرماتے ہوئے اس جگہ پہنچ گئے جہاں 100 برس پہلے آپ کا مکان تھا، تو نہ کسی نے آپ کو پہچانا اور نہ آپ نے ہی کسی کو پہچانا۔ ہاں، البتہ یہ دیکھا کہ ایک بہت ہی بوڑھی اور اپاہج عورت مکان کے پاس بیٹھی ہے جس نے اپنے بچپن میں حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہی عزیر کا مکان ہے؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ پھر بڑھیا نے کہا کہ عزیر کا کیا ذکر ہے، ان کو تو 100 برس ہو گئے کہ وہ بالکل ہی لاپتہ ہو چکے ہیں۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، میں ہی عزیر ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا، سبحان اللہ، آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اے بڑھیا، مجھ کو اللہ نے 100 برس مردہ رکھا، پھر مجھ کو زندہ فرما دیا اور میں اپنے گھر آ گیا ہوں۔ تو بڑھیا نے کہا کہ حضرت عزیر علیہ السلام تو ایسے باکمال تھے کہ ان کی ہر دعا مقبول ہوتی تھی۔ اگر آپ واقعی حضرت عزیر ہیں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ میری آنکھوں میں روشنی آ جائے اور میرا فالج اچھا ہو جائے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کر دی تو بڑھیا کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں اور اس کا فالج بھی اچانک ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس نے غور سے آپ کو دیکھا تو پہچان لیا۔ وہ بول اٹھی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ آپ یقیناً حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلہ میں گئی۔ اتفاق سے وہ سب لوگ ایک مجلس میں جمع تھے اور اسی مجلس میں آپ کا لڑکا موجود تھا جو 118 برس کا ہو چکا تھا، اور آپ کے چند پوتے بھی تھے جو سب بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں شہادت دی اور اعلان کیا کہ اے لوگو، بلا شبہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہی ہیں۔ مگر کسی نے بڑھیا کی بات کو صحیح نہیں مانا۔ اتنے میں ان کے لڑکے نے کہا کہ میرے باپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ایک کالے رنگ کا مسا تھا جو چاند کی شکل کا تھا۔ چنانچہ آپ نے اپنا کرتا اتار کر دکھایا تو وہ مسا موجود تھا۔ پھر لوگوں نے کہا کہ حضرت عزیر کو تو تورات زبانی یاد تھی، اگر آپ عزیر ہیں تو زبانی تورات پڑھ کر سنائیے۔ آپ نے بغیر کسی جھجک کے فوراً پوری تورات پڑھ کر سنا دی تھی۔ بخت نصر بادشاہ نے بیت المقدس کو تباہ کرتے وقت 40,000 تورات کے عالموں کو چن چن کر قتل کر ڈالا تھا، اور تورات کی کوئی جلد بھی اس نے زمین پر باقی نہیں چھوڑی تھی۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے تورات صحیح پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سنا ہے کہ جس دن ہم لوگوں کو بخت نصر نے گرفتار کیا تھا، اس دن ایک ویرانے میں ایک انگور کی بیل کی جڑ میں تورات کی ایک جلد دفن کر دی گئی تھی۔ اگر تم لوگ میرے دادا کے انگور کی جگہ کی نشاندہی کر دو تو تورات کی ایک جلد برآمد کر دوں گا۔ اس وقت پتہ چل جائے گا کہ حضرت عزیر نے جو تورات پڑھی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ چنانچہ لوگوں نے تلاش کر کے اور زمین کھود کر تورات کی جلد نکال لی، تو وہ تورات حرف بہ حرف حضرت عزیر علیہ السلام کی زبانی یاد کی ہوئی تورات کے عین مطابق تھی۔ یہ عجیب و غریب اور حیرت انگیز معاشرہ دیکھ کر سب لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہنا شروع کر دیا کہ بے شک حضرت عزیر یہی ہیں اور یقیناً یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ اسی دن سے یہ غلط اور مشرکانہ عقیدہ یہودوں میں پھیل گیا کہ معاذ اللہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ چنانچہ آج تک دنیا بھر کے یہودی اس باطل عقیدے پر جمے ہوئے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ ترجمہ کنز الایمان، یا اس کی طرح جو گزارا ایک بستی پر اور وہ ڈھہی پڑی تھی اپنی چھتوں پر، بولا اسے کیوں کر جلائے گا اللہ اس کی موت کے بعد؟ تو اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس، پھر زندہ کر دیا۔ فرمایا تو یہاں کتنا ٹھہرا؟ عرض کی دن بھر ٹھہرا ہوں گا یا کچھ کم؟ فرمایا نہیں، بلکہ تجھے 100 برس گزر گئے، اور اپنے کھانے اور پانی کو دیکھ کہ اب تک بو نہ لایا، اور اپنے گدھے کو دیکھ کہ جس کی ہڈیاں تک سلامت نہ رہیں، اور یہ اس لیے کہ تجھے ہم لوگوں کے واسطے نشانی کریں، اور ان ہڈیوں کو دیکھ کیوں کر ہم انہیں اٹھان دیتے پھر انہیں گوشت پہناتے۔ جب یہ معاملہ اس پر ظاہر ہو گیا، بولا میں خوب جانتا ہوں
کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان آیتوں میں صاف صاف موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر ایک ہی آب و ہوا میں حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تو مر کر گل سڑ گیا اور اس کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گئیں، مگر پھلوں اور شیرہ، انگور اور خود حضرت عزیر علیہ السلام کی ذات میں کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں آیا، یہاں تک کہ 100 برس میں ان کے بال بھی سفید نہیں ہوئے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک ہی قبرستان کے اندر ایک ہی آب و ہوا میں اگر بعض مردوں کی لاشیں گل سڑ کر فنا ہو جائیں اور بعض بزرگوں کی لاشیں سلامت رہ جائیں اور ان کے کفن بھی میلے نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ بارہا ایسا ہوا ہے، اور حضرت عزیر علیہ السلام کا یہ قرآنی واقعہ اس کی بہترین دلیل ہے۔ بیت المقدس کی تباہی اور ویرانی دیکھ کر حضرت عزیر علیہ السلام غم میں ڈوب گئے اور فکر مند ہو کر یہ کہہ دیا کہ اس شہر کی بربادی اور ویرانی کے بعد کیوں کر اللہ اس شہر کو دوبارہ آباد فرمائے گا۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ اپنے وطن اور شہر سے محبت کرنا اور الفت رکھنا یہ صالحین اور اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ ناظرین و سامعین، میں امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل خبر ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو نئے آنے والے تمام واقعات کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ خدا حافظ۔